حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ کی خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، وہ بوڑھے ہوئے، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ۔ ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار دوائی لینے، بار بار ہاسپٹل۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی بھاگ جاگ گئے، تمہارے نصیب جاگ گئے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے ہی چلے گئے، بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں، اب حاصل کر لو، اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو جائے۔ ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا، یہ ماں باپ کا، سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے، ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں، دعائیں لو، اہم معاملہ ہے۔ ہم پورے دن میں نعت شریف سن رہے ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، یا خود ہی اپنی زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر درود نہیں پڑھتے، تو درود زبان تر رہنی چاہیے۔ اچھا علماء نے بڑا پیارا ایک فارمولہ دیا کہ اگر کوئی شخص دن میں کئی بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن لے یا زبان سے کہے اور درود پڑھنا مس کر گیا ہے، تو اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق درود روز پڑھے، مینز اگر 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، اللہ توفیق دے تو 313 بار پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ لے۔ تو اب اگر اس نے 100 بار بھی درود پڑھ لیا اور پورے دن میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا پڑھا تھا اور نہیں پڑھ سکا، تو یہ بعد میں پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں۔ پیارے آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں۔ مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکنس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قول سے سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان۔ اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما اس مہینے کو۔ ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی